بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ بچوں، آج ہم سبق نمبر 4 اردو ادب میں عید الفطر جو ہے اس کے ہم مختصر و اہم سوالات کے جوابات جو ہے وہ پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے اردو ادب میں عید الفطر اور سبق نمبر 5 جو ہے ان دونوں سبقوں کے جو تھے ہم نے خلاصہ پڑھے تھے۔ خلاصے کے ساتھ ہم نے اس کے اقتباس کی تشریح اور الفاظ معنی وغیرہ یاد کیے تھے۔ آج ہم ان دونوں اسباق کی جو ہے وہ مشقی سوالات جو ہے وہ یاد کریں گے۔ آئیے بچوں، ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 4 سے۔ سوال نمبر 1 کہ عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ عید الفطر کا ہماری تہذیبی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ امت مسلمہ کا یہ تہوار اس کی تہذیبی اکائی بن کر معاشرتی زندگی میں بہت نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی عید الفطر جو ہے وہ صرف کھیل کود کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے یہ تہوار جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس تہوار میں سب لوگ گلے شکوے بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ مسجد میں ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اپنی خوشیاں بانٹتے ہیں ایک دوسرے سے۔ سوال نمبر 2 عید الفطر پر نظموں میں شعراء کرام نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ بورڈ 2016 میں جو ہے لاہور بورڈ میں بھی آ چکا ہے یہ سوال۔ شعراء حضرات جو ہیں عید کے موضوع میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے ہیں۔ اس سبق کی روشنی میں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے، ان میں سے کوئی سے 3 پہلوؤں یا موضوعات کے جو ہے وہ نام تحریر کرنے ہیں ہم لوگوں نے۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید اور قرض، عظمت رفتہ کی یاد، یتیم شہزادوں کی عید۔ اس سبق میں ان موضوعات پر شعراء کرام نے جو ہے وہ اظہار خیال کیا ہے اور ان کو جو ہے وہ تفصیل سے بھی بیان کیا گیا ہے، جن میں مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید اور قرض، عظمت رفتہ کی یاد اور یتیم شہزادوں کی عید جو ہے یہ موضوعات شامل ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نکتہ اجاگر کیا ہے؟ خواجہ حسن نظامی کی تحریروں میں عید الفطر کے موقع پر دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں بسر کرنے کا ذکر جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی شہزادے اور شہزادیاں جو کہ اپنی عزت سے، اپنے جاہ و جلال سے، مرتبہ سے جو ہے وہ محروم ہو چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے برے حالات میں جو ہے وہ غربت و افلاس کے حالات میں کس طرح سے اپنی عید جو ہے وہ گزاری ہے، اس کا انہوں نے اس میں ذکر جو ہے وہ خاص طور پر کیا ہے۔ اردو شعراء کرام نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن جو ہے یہ کیوں بنایا ہے؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد غزلوں کی بجائے نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی۔ نظموں میں موضوعات کی وسعت کی وجہ سے شعراء کرام نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن بنایا ہے۔ یعنی اگر ہم غزلوں کی بات کریں تو غزلوں میں صرف عشق و عاشقی اور محبوب کی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں خوبصورتی کے، سادگی کے یا حسن کے قصے جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ نظمیں جو ہیں یہ ہر موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ نظموں میں ہر موضوع جو ہے دنیا کا اس پر جو ہے وہ شاعری کی گئی ہے، ہر موضوع کو
انہوں نے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے شعراء کرام نے بیان کیا ہے۔ اسی لیے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد غزلوں کی بجائے نظموں کی طرف شعراء کرام کی توجہ جو تھی وہ تیز ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے موضوعات میں بہت بے حد جو ہے وہ وسعت ہو چکی تھی، اور شعراء کرام نے بھی ہر دور میں ہی عید الفطر کو اپنا موضوع سخن جو ہے وہ بنایا ہے۔ کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ یاد طفلی، یعنی بچپن کی یاد۔ طفل ہے بچپن۔ یاد طفلی اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے۔ ماہ صیام گیا اور روز عید آیا، یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ یہ مصرع اردو کے معروف شاعر مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ ماہ صیام گیا اور روز عید آیا، یہ مصرع مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ عید کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ عید کی شاعری کا ہمارے داخلی رویوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے، یعنی ہم اگر شعری روایات کا ذکر کریں تو ان میں عید کا اگر موضوع شامل نہ ہو تو وہ نامکمل لگتی ہیں۔ اس لیے جو عید ہے اس کا ہماری شعری روایات سے بہت اہم تعلق ہے، جسے کہ ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ سبق نمبر 5، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، خواجہ حیدر یلدرم کی یہ تحریر، جس کا ہم خلاصہ بھی بچوں پڑھ چکے ہیں کہ دوست ہونا جو ہے وہ باعث رحمت ہے کہ آپ کے اچھے دوست ہوں، لیکن کبھی کبھی یہ دوست جو ہیں یہ آپ کے لیے زحمت کا باعث بھی بن جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر سجاد حیدر یلدرم کے لیے ان کے دوست جو ہے وہ وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ آئیے اس کے ہم مشقی سوالات جو ہے ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ یعنی اس کا خلاصہ جو ہے وہ کیا تھا، فقیر کیا تقریر کر رہا تھا؟ بھائی مسلمانوں میری مدد کرو، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، میں غریب الوطن ہوں اور میرا کوئی دوست نہیں۔ جی ہاں، یہ تھی فقیر کی تقریر کہ فقیر جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان بھائیوں میری مدد کرو، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں اور میں غریب الوطن ہوں، میرا یہاں پر کوئی دوست نہیں ہے۔ مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا؟ مصنف نے جب اپنی حالت کا مقابلہ فقیر کی حالت سے کیا تو فقیر کو اپنے سے بدرجہ بہتر جو ہے وہ پایا۔ مصنف کا خیال ہے کہ فقیر کا کوئی دوست نہیں ہے، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بھڑبھڑیا سے کیا شکایت ہے؟ مصنف کو اپنے دوست سے یہ شکایت ہے کہ جب بھی وہ آتے ہیں وہ شور مچاتے ہیں، چیزوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتے ہیں، جاتے ہوئے ہاتھ اس قدر زور سے دباتے ہیں کہ قلم بھی پکڑا نہیں جاتا، گویا ان کا آنا جو ہے وہ کسی زلزلے سے کم نہیں ہے۔ اسی لیے مصنف جو ہیں ان کو اپنے دوست جو ہے بھڑبھڑیا سے یہی شکایت ہے کہ وہ آندھی کی طرح آتے ہیں اور طوفان مچا کر چلے جاتے ہیں، کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر دوبارہ ملتی ہی نہیں۔ محمد حسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ محمد حسین جو کہ مصنف کے دوست ہیں، ان کی گفتگو کا محور ان کے بیوی بچے اور ان کی بیماری ہوتا ہے۔ مصنف جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن وہ اپنے بیوی بچوں اور ان کی بیماری سے باہر جو ہے وہ نکل ہی نہیں پاتے، انہی کے متعلق بات کرتے رہتے ہیں۔ مصنف کے کون سے دوست ادب کے بہت زیادہ دلدادہ ہیں؟ مصنف کے دوست شاکر خان صاحب جو ہیں ادب کے بہت زیادہ دلدادہ ہیں، اسی لیے وہ مصنف کو
اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے جاتے ہیں اور اپنے گھر کا بالائی کمرہ جو ہے وہ رہنے کے لیے دیتے ہیں تاکہ وہ یہاں پر بیٹھ کر آرام سے لکھ سکیں، ادبی خدمت جو ہے وہ کر سکیں، لیکن وہاں بھی انہیں لکھنے کے لیے 1 منٹ سکون کا میسر نہیں ہوتا۔ جی بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے پڑھی ہے سبق نمبر 4 اردو ادب میں عید الفطر اور سبق نمبر 5 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کے مختصر سوالات کے جوابات۔ امید ہے آپ لوگوں کو جوابات جو ہیں وہ اچھے سے سمجھ آگے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کل کو پھر نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔